السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9 کلاس لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 سے 10 کا لیکچر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کی ابتدائی نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں۔ جب ابتدا غزوہ بدر کی ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، مسلمانوں کو بتا دیجیے۔ بحیثیت انسان ہونے کے مسلمانوں میں بعضوں نے مشورہ دیا کہ ابھی ہم جنگ نہیں کرتے، ابھی ہماری تیاری کم ہے، 1-2 سال گزرنے کے بعد پھر ہم لڑائی کریں گے کافروں کے ساتھ، ہمارے پاس اسلحہ بھی آ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم تھا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، یجادلونک فی الحق، یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں۔ یہاں حق سے مراد میدان جنگ کی طرف جانا، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا، یعنی اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے، اب یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی مشورہ دے رہے تھے بعض صحابہ اکرام کہ جنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، یعنی ان کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے موت آ جائے گی۔ ظاہر ہے بحیثیت انسان ہونے کے وہ پریشانی اس بات میں تھی کہ اگر ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، تو ہوگا کیا، کافر ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے اور موت واقع ہو جائے گی۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ تیاری کریں، اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ 2 گروہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دونوں گروہوں میں سے ایک پر اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یہاں 2 گروہوں کے بارے میں ہمارے پاس کویسچن بھی ہے ایکسرسائز کا۔ السؤال الثانی، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ہے 2 قافلے، ایک قافلہ جنگی تھا اور ایک تجارتی تھا۔ جنگی قافلہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چل رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور ایک تجارتی قافلہ تھا جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے تجارت کر کے مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہارے لیے ہوگا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتخاب کیا تجارتی قافلے کا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قافلے کی جگہ ان کا جو ٹکراؤ اور مقابلہ تھا وہ جنگی قافلے کے ساتھ کروا دیا۔ اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے اس سبق میں بیان فرمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیں اور کافروں کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اذ یعدکم اللہ، جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کے بارے میں، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کر لیا 2 گروہوں میں سے 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہیں دیں گے۔ وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ بے شک جو بغیر اسلحے والا، شوکہ اسلحہ والا، ذات من والا، غیر ذات الشوکہ، بغیر اسلحے والا، مراد اس سے تجارتی قافلہ ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں انتخاب کیا
تکون لکم کہ وہ ہو جائے تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ ثابت کر دیں حق کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دیں دَابِرَ الْكَافِرِينَ کافروں کی جڑ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو باطل کر دیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو ثابت کر دیں اور باطل کو جھوٹ کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس سے ناخوش ہوں۔ اس کی بھی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ابو جہل اپنے آپ کو پوری ٹیم سمیت حق پر سمجھتا تھا۔ جب وہ میدان بدر کے لیے روانہ ہونے لگا تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ حق والوں کو فتح دے دے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آج ہم حق کو ثابت کر دیتے ہیں اور جو باطل ہے اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اگرچہ مجرم لوگ اس سے ناخوش ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا ٹکراؤ جنگی قافلے کے ساتھ ہوگا، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس جماعت کو فتح عطا فرما دے، کیونکہ یہ جماعت تھی 313 کی، اور اس کے مقابلے کے اندر جو کافروں کی جماعت تھی وہ 1000 سے اوپر تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ تستغیثون، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے فریاد کی ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم پھر قبول کر لیا تمہارے لیے، انہوں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے سے، مردفین جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، اگلی آیت میں اس کا جواب ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے إِلَّا بُشْرَا مگر تمہیں خوش کرنے کے لیے، ورنہ ایک ہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا کافی تھا، فرشتہ کوئی بھی نہ آتا، اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ذریعے، اللہ اپنے ارادے کے ذریعے ساری کافر قوم کو ایک لمحے کے اندر ختم کر سکتے تھے، لیکن صرف یہ جو مسلمانوں کے درمیان جو فوج اتاری، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ إِلَّا بُشْرَا صرف خوشخبری دینے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تمہارے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اس لیے ہم نے یہ فوج اتاری ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر اللہ کے پاس ہی، مددگار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ جب بھی انسان کبھی مشکل میں پھنسے تو اس کی مدد کرنے والا، اس کو اس مشکل سے نکالنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 1000 فرشتوں کے بارے میں وعدہ فرما لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، صحابہ اکرام کو بتا دیا، خوشخبری سنا دی گئی کہ میدان بدر میں تمہارے ساتھ 1000 فرشتوں کی فوج ہوگی۔ چنانچہ میدان بدر میں اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کی فوج اتاری، جو جس پہاڑ پر اتری تھی آج بھی اس کو جبل ملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آ گئے اور جب میدان بدر برپا ہوا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے سردار، سب کے سب میدان بدر میں مارے گئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے صرف 14 حضرات شہید ہوئے، اور کافروں کی طرف سے 70 سے اوپر لوگ مارے گئے اور 70 سے اوپر لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ ہماری آج کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آپ نے اس ترجمے کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو الفاظ معنی ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ سوالات وغیرہ یہاں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ اگر کسی وقت پیپر میں یا ٹیسٹ میں
یا اسائنمنٹ میں آپ سے کویشچن پوچھے جائیں تو آپ ان کے بارے میں لکھ سکیں. چونکہ یہ سورۃ الانفال کی آیات ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انفال سے کیا مراد ہے. انفال سے مراد ہے مال غنیمت، وہ مال جو مفت کا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کافروں کا مال مسلمانوں کو عطا فرما دیتے ہیں، یہ مال غنیمت ہوتا ہے. دوسرا ہمارے سے کویشچن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. یہ جو آیتیں ہیں یہ آیت نمبر 6 سے 10 تک ہے، لیکن ہمارے سے جو کویشچن ہوگا وہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہو سکتا ہے. تو تمام کویشچن میں رپیٹ کر رہا ہوں، جو پچھلے سبق کے ہیں وہ بھی اور جو اس سبق کے ہیں وہ بھی. تو یاد رکھیے مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو مال غنیمت ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے اور 1 حصے کا مالک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو جہاں چاہیں گے استعمال میں لے کر آئیں گے. ہم سے یہ بھی کویشچن ہو سکتا ہے پچھلے سبق کے حوالے سے کہ مومنوں کی یہاں کون کون سی صفات ذکر کی گئی ہیں. تو مومنوں کی یہاں پر صفات، سب سے پہلی صفت کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. نمبر 2، مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہمارا ایکسرسائز کا کویشچن بھی ہے. پہلا کویشچن ہے مومنوں کی صفات. تو پہلی صفت میں نے بیان کر دی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. دوسری صفت، مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ مومن نماز ادا کرتا ہے. اور پانچویں صفت ہے کہ مومن اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ مومنوں کی صفات ہو گئیں. اور ہم سے ایک کویشچن اور بھی پوچھی جا سکتا ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. تو اس کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ 2 گروہ، یہ ہمارا ایکسرسائز کا دوسرا کویشچن ہے. 2 گروہوں سے مراد، یہ ہمارے سبق کے اندر بھی ہے، 2 گروہوں سے مراد 2 قافلے ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور ایک جنگی قافلہ. پھر ہم ہیڈنگ دیں گے تجارتی قافلہ، اس کے نیچے لکھیں گے یہ وہ قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے تجارت کر کے مکہ مکرمہ آ رہا تھا. پھر ہم ہیڈنگ دیں گے جنگی قافلہ، یہ وہ قافلہ ہے جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. یہ 2 گروہ ہو گئے. ایک اور کویشچن ہم سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کیسی مدد کا وعدہ فرمایا تھا. تو یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں انی ممدکم بألف من الملائکۃ، وعدہ یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ 1000 فرشتوں کی فوج بھیجوں گا، وہ کافروں کے ساتھ لڑے گی اور تمہیں مدد ملے گی. تو یہ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں مدد کا وعدہ فرمایا تھا. تو یہ کویشچن ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے MCQs بھی پوچھے جا سکتے ہیں. یہاں الفاظ معنی جو ہیں، مثلا اوپر ایک سبق گزرا ہے وجلت، وہاں پر لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے ڈر جاتے ہیں. تو آپ نے اس کا معنی یاد کر لینا ہے، ڈر جاتے ہیں، تاکہ اگر MCQs ہے تو وہاں پر آپ لکھ سکیں. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کتنے فرشتوں کے ساتھ کی تھی؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ. سورۃ الانفال میں بتایا گیا ہے کہ مدد تو ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، کیونکہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی. تو یہ اچھے طریقے سے سارا یاد کر لینا ہے تاکہ آپ ایکسرسائز میں اور جو ورڈ میننگ ہے ان کو بھی یاد کر لیں، تاکہ آپ اسائنمنٹ اور اچھے طریقے سے سارے جو پیپر ہیں ان کو حل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.